الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، دنیا کے تمام انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور ہر ایمان والا اپنی آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ انسانوں کی کامیابی کا تعلق اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے بیچ میں پھیلے ہوئے نقشوں کے اوپر نہیں رکھی ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ نقشے ہمیں نظر آ رہے ہیں ملک و مال کے، ان کے ساتھ انسانوں کی زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو اور ان اسباب کو اللہ نے پیدا کیا انسانوں کے امتحان کے لیے۔ انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس سے نہیں ہے، اور انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق تو انسان کے اندر سے ہے، اس لیے کہ کامیاب انسان وہ ہے جسے سکون ملے، چین ملے، اطمینان ملے، وہ کامیاب ہے۔ اور جو انسان چاہے اس کے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اندر سکون چین حاصل ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور چاہے اس کے پاس دنیا بھر کے ملک و مال کے نقشے ہوں، لیکن اندر سکون اور چین نہ ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے، خود بھی اور ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے جو ہمارے خالق و مالک ہے اور پوری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے
نبیوں کے ذریعے انسانوں کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق دنیا کی ان چیزوں اور اسباب سے نہیں ہے. دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ جنہیں اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہیں اللہ ناکام کرے گا وہ ہر حال میں ناکام ہوں گے. چاہے ان کے پاس ملک و مال ہو، چاہے ان کے پاس دنیا کے خزانے ہوں، زمیندار ہو، جاگیردار ہوں، باغات اور کھیتی والے ہوں، کوئی بھی اکثریت والے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی زمانے میں ہوں، اللہ انہیں اپنی قدرت سے ناکام کرے گا. یہ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو آگے سمجھایا ہے. ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ تم جہاں اپنی زندگی بننے کو دیکھ رہے ہو وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہاں اللہ نے نہیں رکھی ہے، اور جہاں اللہ نے رکھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کی تمہاری کامیابی رکھی ہے. اور اس کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر کی مایا پر ہے. ہاں، جب تم اس محنت کر کے اپنے اندر کی مایا بنا لو گے اور اپنے آپ کو اللہ کے بتلائے ہوئے ضابطے اور قانون کے اعتبار سے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے تمہیں کامیاب کر دے گا، تمہاری زندگی بنا دے گا. دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، اور جو حقیقی زندگی موت کے بعد آنے والی ہے یہ زندگی حقیقی نہیں ہے. دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے. اللہ نے کچھ وقت کے لیے انسان کو دنیا میں رکھا ہے. ہاں، ہر انسان دنیا میں آیا ہے، اپنے ساتھ موت لے کر آیا ہے، اسے مرنا ہے اور اس کا موت کا وقت طے ہے جو اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہ اپنی کتاب میں اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا ہے. ہر انسان دنیا میں آیا، آنے سے پہلے اسے اللہ نے اپنی ماں کے رحم میں بنایا ہے. 9 مہینے ہی اپنے ماں کے رحم میں گزارے اس نے. جب اس کو دنیا میں لانا تھا تو 4 مہینے جب رحم پر گزرے ہیں انسان کے، تو میرے دوستو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس کی ماں کے رحم میں اس کی دنیا کی زندگی کے حالات اس پر کیا ہوں گے اور کن حالات سے گزرے گا وہ بھی لکھ دیا ہے، اور یہ کتنے دن ان دنیا میں رہے گا یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے. وہ اس کو پیش آنے ہیں. ہر انسان، ہمارے حالات کا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ حال آنے والا ہے ہر ایک پر، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، طاقت اور پہلوان کیوں نہ ہو. ہاں، وہ اس پر آنے ہیں. وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کے حالات کا بنانا اور اپنے حالات کا بگاڑنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. آدمی مرنا چاہے اللہ نے چاہے تو نہیں مر سکتا، اور آدمی پر حال ایسا آتا ہے کہ وہ مر جانا چاہیے لیکن وہ نہیں مرتا. آپ دیکھیں رات دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹوں میں آدمی سوچتا ہے کہ اس میں جو بیٹھے ہوں ایک بھی بچ نہیں سکتا، لیکن ایک بھی نہیں مرا، سب زندہ ہیں. اور بعض مطلب ایکسیڈنٹ میں سب مر جاتے ہیں، ایک بچے کو اللہ زندہ رکھتے ہیں. حالانکہ بچہ تو پہلے مرنا چاہیے، کمزور ہے، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور باقی سب مرے ہوتے ہیں. تو مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سمجھنے کی ہم جہاں بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں، ہم اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہمیں سمجھا دے. ہم دھوکے سے نکلیں. آج کا مسلمان دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے پریشان ہے. مسلمان تو دنیا کے انسانوں کو امن و امان کی زندگی بتانے کے لیے آیا تھا، دکھانے امن و امان کی زندگی ہے. مسلمان تو دنیا میں دنیا کے انسانوں کو تنگیوں سے نکالنے آیا تھا. چاہے کوئی بھی امریکہ میں رہتا ہو یا کہیں بھی رہتا ہو، سب تنگی میں ہے.
سب تنگی میں ہیں، سب پریشان ہیں. ان کے پاس دنیا بھر کے تمام میرے دوستوں ترقی کے راستے ہونے کے باوجود اور راحت و آرام کے اسباب ہونے کے باوجود یہ سب کے سب میرے دوستوں پریشان ہیں. آج کی دنیا میں ہر انسان کے زبان پر ایک جملہ ہے کہ بہت ٹینشن ہے. ہر ایک کی زبان، بنگلے میں رہنے والا بھی یہی کہتا ہے اور جھوپڑے میں رہنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے. امریکہ میں جاؤ تو وہاں بھی یہی جملہ ہے، آسٹریلیا میں جاؤ تو وہاں بھی یہی ہے، ٹینشن. اور ٹینشن کا حال یہ ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. ہر جگہ کا حال یہ ہے. تو اگر زندگی کے بننے کا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں سے تو یہ کیوں ٹینشن میں ہوتے؟ سبھی کہہ رہے ہیں. اسی میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آئے اور ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں. یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، اس مسلمان کی زندگی کسی حال میں نہیں بنے گی جب تک یہ اپنے آپ کو ایمان اور ایمانی زندگی کی طرف نہ لائے. اور چاہے دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر میرے دوست یہ پھرتا رہے، اس کے ملک میں بھی اس کی زندگی نہیں بنے گی اگر اس کی زندگی میں ایمان اور دین نہیں ہے. جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے اپنا ضابطہ بنایا ہے کہ ہم کن کی زندگیاں بنائیں گے اور ہم کن کی زندگیاں اجاڑیں گے. کوئی بھی ہو، پھر وہ کہیں بھی ہو، اللہ کا ضابطہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ کا کہہ رہے ہیں، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مرد عورت جب اپنی دل کی مایا ایمان بنا لیں گے اور اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کی زندگی ضرور بالضرور خوشحال بنائے گا. تاکید کے ساتھ ہے، اور ہر حال میں بناتا رہے گا، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، چاہے کفرستان میں رہے گا تب بھی زندگی بنائے گا اللہ. دنیا میں آپ جا کے دیکھیے، اور یہ اللہ جتنے بھی گزرے ہیں وہ تو وہی تو ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا، اپنا تعلق مع اللہ کو صحیح کیا اور اللہ کے تعلق والی زندگی، اطاعت والی زندگی گزاری. تو اللہ نے نا کفرستان میں بھی عزت دی، کفرستان میں بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے. ضابطے خداوند یہ ہے، اللہ کا ضابطہ انسان کے باہر کی شکلیں نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ تو انسان کے اندر کی مایا ہے کہ جو بھی انسان محنت کر کے اپنے اندر کی مایا بنائے گا، ایمان بنائے گا، خوف خدا اپنی زندگی میں لائے گا، تقوی اور توکل کی زندگی گزارے گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی زندگی گزارے گا، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اللہ تعالی شانو اس کی زندگی بنائے گا. چاہے اس کے بعد باہر کے نقشے نہ ہو، بلکہ باہر کے نقشے تو اللہ کے نیک بندے جو اولیاء اللہ تھے کسی زمانے میں اور اب بھی ہیں، وہ اپنے باہر کے نقشے اپنے پاس رکھتے ہی نہیں. ہمارے بزرگوں میں ایسے واضح بزرگ گزرے ہیں جو اپنی جیب میں پیسہ رکھتے ہی نہیں تھے اور اپنے پاس کپڑوں کے میدر ڈھیر رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو موت سے پہلے جو اپنے
जिस्म पर कपड़े थे वो भी अपने खादिम को दे दिए थे कि मैंने तुझे दे दिए, अब तुझसे आरियत लेके पहनूंगा मैं। इसलिए भाई मेरे अजीजों, हम इस धोखे से निकले हैं, हम धोखे में हैं। चाहे हम 4 महीने 6 महीने साल लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक धोखे से निकले नहीं हम। हम दुनिया और दुनिया वालों को देखकर जिंदगी का निजाम बना रहे हैं, इनके जीनत के नक्शे। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला शाहरुह ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके वास्ते से आपकी उम्मत को ये बात बता दी है, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह। प्यारे आका, प्यारे नबी, इन दुनिया वालों को हमने जो ज़ेब और ज़ीनत के नक्शे दिए हैं, इसकी तरफ आप आंख उठाकर भी न देखिए। आप अपनी निगाह उठाकर मत देखिए। ये ज़ेब और ज़ीनत के नक्शे हमने इनको दिए हैं, इनको फितने में डालने के लिए। हाँ, इनकी आजमाइश के लिए है, इनसे जिंदगी के बनने का ताल्लुक नहीं है। तो ये दुनिया की चीजें और ये दुनिया के मेज़ो नक्शो निगार और ज़ेब और ज़ीनत के नक्शे, ये तो काबिल इल्तिफात भी नहीं है। अल्लाह अपने बंदों से कह रहा, अपने ईमान वालों से, ये तो काबिल इल्तिफात ही नहीं है। चीज आएगी काबिल तलब, कि आदमी इसके तलब में लग जाए। आप बाजार में बहुत से होंगे जो किसी जमाने में झोपड़े में रहते होंगे। दुनिया आई तो आपने बंगले बनाए बड़े बड़े, लेकिन झोपड़े में जो जिंदगी थी वही बंगलों में जिंदगी है, परेशानी। अल्लाह मकान को नहीं देखता, अल्लाह मकीन को देखता है, रहने वालों को देखते हैं इसकी जिंदगी में क्या है। ये मेरी इताअत की जिंदगी गुजारता है नहीं। अगर बंगले में रहने वाला भी खुदा का माना फरमान और अल्लाह की इताअत को छोड़कर मासियत और गुनाहों की जिंदगी गुजारेगा, तो उसके बंगले में भी अल्लाह उसकी जिंदगी को उजाड़ेगा। सुकून नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता। दुनिया में यह हाल है, और मौत के बाद का अंजाम अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मेरा अजीजों, तबलीग और दावत की मेहनत के जरिए हर फर्द उम्मत से कहा जाए अपने पर मेहनत करो, बाहर की दुनिया के पीछे न पड़ो। वो तो तुम्हारी मुकद्दर की तुम्हें मिलनी है। तुम्हारा मालिक तुम्हारी माँ के रहम में तुम्हें अल्लाह ने जब बनाया था, वहीं तुम्हारे लिए लिख चुका है। तुम्हारी राहत तकलीफ जो भी हालात तुम पर आने वाले वो लिख चुका है। लेकिन हाँ, हर हाल में कामयाब करने का वादा किस पर है कि तुम अपने आप को बना लोगे तो हर हाल में तुम कामयाब हो जाओगे। चाहे हालात सुकून चैन के हों, चाहे हालात परेशानी के हों। बीमारी में भी इंसान नाकाम नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने पर मेहनत की है। दो बातें जिंदगी में लाने की हर एक को जरूरत है। एक अपने अंदर की माया ईमान को बना ले आदमी, और एक अपनी 24 घंटे की जिंदगी में अपने जिस्म का इस्तेमाल अल्लाह की इताअत के मुताबिक कर ले। इंसान को अल्लाह कामयाब कर देगा। आसान है ये मुश्किल नहीं है। इस दुनिया को हासिल करना बहुत परेशानी का रास्ता है। आदमी अपने घर को छोड़ता है, वहां दुनिया के मुल्कों में जाता है, वहां के इंसानों के, मेरे दोस्तों, जो यहाँ किसी की सुनता नहीं था, वो बाहर मुल्कों में जाकर पता नहीं क्या क्या हालात से गुजरता है। और अगर आदमी अपनी 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 जगह पर रहकर अपना तकवा बना ले, अपना ईमान बना ले, अपनी जिंदगी को रुख को ठीक कर ले, अल्लाह ताला शानों की इताअत जिंदगी इख्तियार कर ले, अल्लाह ताला वहां घर रहकर उसकी जिंदगी बनाएगा। हाँ, मुल्क बदलने से जिंदगी नहीं बनती।
آپ کے ہاں آپ کبوتر پالتے ہوں گے، اور کبوتر کے لیے کھانے ہوتے ہیں رہنے کے، اس میں رہتا ہے۔ کوئی کبوتر میرے دوستو اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، تو مالک تلاش کر اس کو لاتا ہے، وہاں سے تلاش کے لیے آتا ہے، لانے کے بعد وہ اپنے ہاں اس کو جس خانے میں وہ رہتا تھا اسی خانے میں رکھ کر اس کو بند کر دیتا ہے 2-4 دن کے لیے، باہر نکلنے دیتا نہیں۔ پریشانی کا حل آیا اس پر، باہر نکلنے کے دروازے بند ہو گیا، چگنے کے لیے جا نہیں سکتا۔ اب یہ جب مالک نے پھر اس کو جب کھولا تو کھولنے کے بعد اس نے کیا سوچا کہ اس خانے میں پریشانی ہے، بھاگ گیا، پھر لایا گیا، پھر یہی حال ہوا۔ تو اب کہ اس نے کیا کیا کہ وہ خانے چھوڑ کر دوسرے خانے میں جاؤں گا، میرا حال بن جائے گا، تو وہ خانہ چھوڑ کر دوسرے خانے میں گیا، اور اس خانے میں جانے کے بعد پھر بھاگا، تو مالک پھر پکڑ کے لایا اور پھر اس نے بند کیا۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے، یہ خانے میں ہوں اس سے پریشان ہوں، دوسرے خانے میں جاؤں گا تو پریشان نہیں ہوں گا، لیکن زندگی بدلی نہیں، زندگی وہی ہے، بھاگنا۔ پھر بھاگے تو پھر اس خانے میں حالات آئے، اس میں پریشان ہوا۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بدلوں، خانہ بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ آدمی دنیا کے ملک بدلے، جگہیں بدلتا ہے، کاروبار بدلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بدلتا کہ میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، تو آدمی پریشان ہوتے دعا کراتا رہتا ہے، حضرت دعا کیجئے، اور راستہ پریشانی کا حاصل پکڑا ہے، بیٹھا ہے کراچی کے ٹرین میں اور جانا چاہتا ہے لاہور، اور حضرت سے دعا کرا رہا ہے، حضرت دعا کیجئے میں اطمینان سے پہنچ جاؤں، ٹرین نہیں بدلتا۔ تو حضرت کی دعا پہنچا دی گئی اس کو؟ ارے بولو تو صحیح، نہیں، دعا حضرت کی دعا کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے، غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس ٹرین میں بیٹھے جس ٹرین میں جو ٹرین اسے لاہور پہنچائے گی، اور پھر دعا کرائے تو وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ ایسا آج ہمارا حال ہے، زندگی بدلنی نہیں، دعا کرتے رہنی ہے۔ حضرت مولانا اس طرح ہم سنا کرتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے 4 مہینے نکلو، سال نکلو، 6 مہینے نکلو، ہم یہ کہتے ہیں یقین بنانے نکلو۔ جو یقین ایمان صحابہ کا تھا، وہ ایمان یقین تمہارا بن جائے، چاہے 2 دن میں بنے، 3 دن میں بنے، اور چاہے سال میں بنے، چاہے 5 سال میں بنے، یقین بنے اور حاصل ہو جائے، پھر آ جاؤ گھر۔ مسئلہ یقین کا، ایمان کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کا ایمان اور یقین پر محنت کروائی آپ نے، ورنہ ان کا یقین تو ہم سے بھی زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ 360 بت بیت اللہ میں رکھ چھوڑے تھے، جن کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے کہ ہمارا کام یہاں سے بنے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان پر محنت کی، اور وہ 360 کا بیت اللہ سے بت تو نکلے ہیں بعد میں، سب سے پہلے بت نکلے ہیں دل سے۔ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد 23 سال آپ دنیا میں زندہ رہے۔ اس سے 3-4 سال پہلے بیت اللہ سے میرے دوستوں نکلے ہیں۔
تب تک ان بتوں کو دلوں سے نکالنے کی محنت ہوتی رہی. 11 سال تو مکی زندگی میں 11 سال اسی کی محنت ہے کہ اس دل سے خدا کا غیر نکلے، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو، چاہے چیزوں کی شکل میں ہو، چاہے ملک و مال کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، یہ سب بت ہیں. خدا کے ماں سوا سب بت ہیں، یہاں تک کہ آدمی کی اپنی ذات بھی بت ہے. اگر یہ اس کا یقین ہے کہ میں ہوں تو کام ہو رہا ہے. یہ نکالنا بہت مشکل ہے. اپنی ذات کی نفی کرنا بہت مشکل ہے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کیا کر سکتا ہوں. زبان سے بولنا بہت آسان ہے، دل سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اس لیے ہم تمام، چاہے ہمارا کتنا بھی وقت لگا ہو، لیکن اگر ہم اجتماع میں آئے ہوں اور اجتماع میں آنے کے بعد ہمارے سامنے کوئی تقاضا ہے کہ ابھی کے ابھی ہمیں جانا ہے، اور کتنے پرانا ہو تو اس کے پاس جا کے کہیں بھائی اس وقت موقع نہیں ہے، ابھی تو اجتماع میں ہی آیا ہوں، گھر جا کے پھر دیکھوں گا. اور صحابہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یقین بنایا تھا کہ آپ بدر میں آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا ہم کو وہ مقابلہ ہوگا. بدر میں تو آپ اپنے صحابہ کو، میرے بھائیوں، دشمن ان کے خلاف اپنی کوئی اسکیم بنا کر ان پر مقابلہ کرنے اور ختم کرنے کی ترتیب سوچا ہوا تھا. تو وہ قافلہ جو وہاں سے ہتھیار لے کے آ رہا تھا، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلی ہے کہ یہ قافلے کو روک لو اور ان کے یہ ہتھیار، یہ تمام چیزیں روک لو تاکہ یہ ہم پر حملہ کرنے نہ آئیں. تو مدینہ کے باہر آپ تو تشریف لے گئے ہیں ان کو روکنے کے لیے، قافلے کو. لیکن قافلہ راستہ بدل کے نکل گیا تو آپ نے صحابہ سے آگے چلو. کچھ ہے نہیں، اسباب کی دنیا میں صحابہ کے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کچھ نہیں تھا. لکڑیاں کچھ تھی، کچھ تلواریں تھیں اور کچھ سواریاں تھیں، لیکن چلیے آگے جا کے جب ٹھہرے تو دشمن مکہ سے آ رہا ہے. اب حضور نے کہا کیا کریں گے؟ کہ آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ نہیں حضرت واپس چلیے، آپ جو فرمائیں. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات ماننے میں ہماری کامیابی ہے، آپ جو فرمائیں گے وہی کریں گے. نانے کا صحابہ نے تبوک کے موقع پر صحابہ نے نانے کا ہر حال میں تیار ہیں. یہاں تک ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے ساتھ جانے میں، اللہ کی راہ میں جانے میں، ایک باپ اور ایک بیٹا، دو ہی تھے، اور سات بہنیں تھیں اس صحابی کی. بیٹا کہتا ہے میں چلوں گا، باپ کہتا ہے میں چلوں گا. تو باپ کے بارے میں فیصلہ ہوا، باپ اللہ کے راستے میں حضور کے ساتھ گیا اور اس میں شہید ہو گئے. اور حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جب واپس لوٹے احد سے واپس لوٹے تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ دشمن پھر دوبارہ لوٹ کے آنا چاہتا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرنے. تو اس بچے کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے. یہ جوان آئے، حالانکہ 7 بہنیں گھر میں، لیکن نگاہ اللہ پر ہے کہ ان کا رب تو اللہ ہے، محافظ وہی ہے. وہ نوجوان حضور کے پاس آئے کہ حضور میرے ابا تو شہید ہو گئے ہیں، اب آپ اپنے ساتھ مجھے لے چلیے. یقین محکم، مضبوط یقین چاہیے.
حالات سے متاثر ہونے والا زندگی کام نہیں دیتی. جو حالات سے متاثر ہوتے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جن کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے ان کے لیے پریشانی کوئی پریشانی نہیں رہتی. یقین محکم، مضبوط یقین. ہاں، صحابہ کا یقین مضبوط تھا، کوئی حال انہیں متاثر نہیں کر سکا، کوئی حال نہیں. اور جب کسی حال سے متاثر نہیں ہوئے تو اللہ نے ہر حال میں ان کی مدد فرمائی، ہر حال میں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان جس مخلوق سے نہیں ڈرتا وہ مخلوق انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. زبان کے بول نہیں، اندر کا بول. تو حضرت یہ فرماتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں نکلو اپنے یقین کو بنانے کے لیے. اگر تمہارا یقین 2 دن میں بن جائے تو واپس آ جانا. اگر تمہارا یقین 4 مہینے جانے کے بعد بھی نہ بنے تو پھر آگے بڑھو، یقین بناؤ. یقین بن جائے آ جاؤ. ہاں، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یہ ہے ہمارے اس راستے کی، اس دین کی محنت میں جو مایا ہمارے پاس ہونی چاہیے. یقین محکم، مضبوط یقین کہ کوئی حال یہ نہیں کہ پیسے خرچ ہو گئے چلو. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تم لوگوں کو کیوں پوچھتے ہو کتنے پیسے ہیں؟ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے بھروسے جا رہے ہیں. اور تقاضے بھیجو، یہ نہیں کہ ان کے پاس اتنے تم کو یہاں قریب بھیجو. مجھے کہتے تھے تشکیل والوں کو پیسے مت پوچھو کتنے ہیں، تقاضا جائے وہاں جوڑو بھیجو انہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے اللہ کے راہ میں گئے، ذرا طبیعت خراب ہوئی چلو واپس. تو موت تو گھر جا کے تب بھی آئے گی، گھر لوٹنے سے زندگی ملے گی نہیں. حال آیا ہے، اللہ جانچنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے. ہاں، ہر حال کا خدا نے حکم دیا ہے، حکم پورا کرے گا کامیاب ہو جائے گا. اللہ نے حالات کی رعایت کے ساتھ چلنے کا حکم نہیں دیا ہم کو، بلکہ جس حال میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ جلا کر اندر ڈالا. ابراہیم علیہ السلام حال سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اس حال کا حکم کیا کہ ایک اللہ ہی رب ہے، وہی کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس یقین سے وہ ہٹے نہیں، بلکہ جب نمرود نے آگ میں ڈالا اس وقت اپنی زبان سے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. تو آگ میں ڈالا اور آگ میں پہنچ گئے نیچے، آگ جل رہی ہے اور اللہ نے اپنا حکم پورا کرنے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ ان کا ایک بال نہیں جلا سکی. 40 دن رہے ہیں وہ آگ میں، اوپر آگ ہے نیچے گلزار ہے. ہاں، گلزار کو میرے دوستو پریشانی کی جگہ بنانا بھی اللہ جانتا ہے، اور پریشانی کی جگہ اللہ راحت دینا بھی جانتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اپنی تمام اسکیمیں بنا دی آپ کو ختم کرنے کی، یہاں تک کہ آخری اسکیم کہ مکہ کے تمام جوان، تمام خاندانوں کے جوان اپنی تلوار لے کر آپ کے گھر کو گھیرے میں لے کر جب آپ باہر تشریف لائیں تو تمام ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے آپ کو ختم کر دے. نعوذ باللہ. آپ اپنے گھر میں آرام فرمائیں. چاروں طرف مکہ کے قبائل کے نوجوان
اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے نکلنے کے انتظار میں کہ ابھی آپ تہجد کے لیے نکل کر جائیں گے، ہم ختم کریں گے. حال یہ ہے. اللہ کو سب تمام حالات کا پتہ تھا اللہ کو کہ یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے خبر دے کے نہیں کہا کہ آپ ہجرت کی جائیے. اللہ کو اپنی خود سمجھانا ہے اس امت کو. اللہ کے نبی ابھی تشریف فرما اپنے گھر میں، آسمان سے خدا کا حکم آتا ہے کہ اب آپ ہجرت کی جائیے، ہجرت کر کے تشریف جائیے. اس میں سے نکل ان کے بیچ میں سے آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. اللہ کا حکم ہے بھی نہیں یا اللہ یہ تو چاہوں تو گھیر کے کھڑے ہیں میں کیسے جاؤں نہ. اللہ کا حکم ہے چلو. آپ اپنے گھر سے ان کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں. خدا کا حکم پورا کرنے میری کامیابی ہے. ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرنے میں ہی کامیابی ہے. مالدار اپنی مالداری میں خدا کے حکموں کو توڑے گا، اس کی مالداری میں ناکامی خدا ڈالے گا. غریب اپنی غربت میں خدا کے احکام کو توڑے گا، خدا اس کی غربت کا ناکامی ڈالے گا. مسئلہ غربت کا مالداری کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے اور نہ کرنے کا ہے. غریب اس لیے پریشان نہیں کہ اس کے پاس مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے نہیں ہیں. غریب اس لیے پریشان کہ اللہ کا نافرمان ہے. یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، یہ خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، جھوٹ فریب دھوکہ مکاری کر رہا ہے غربت میں. مالدار اس لیے ناکام ہے کہ وہ اپنی مالداری میں خدا کے حکام توڑ رہا ہے. جتنی اللہ نے اس کو راحت و آرام کے نقشے دیے یہ اتنا ہی اللہ کا نافرمان بنا. یہ غفلت کی زندگی میں آیا، اس کی اولاد کی زندگیاں اجڑنے لگی، بگڑنے لگی. اس کی اولاد نبی کے نمائندے بن کر زندگی نہیں گزار رہی، اس کی اولاد نبی کے دشمنوں کی نمائندگی کر کے زندگی گزار رہی ہے. اس لیے اللہ اس کی مالداری میں ناکامی ڈال رہا ہے. عجیب حال ہے اس مسلمان کا، اس کی سوچنے کا کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے. ارے تیری فیکٹری میں تیرا نوکر منہ مانگی منہ مانگی تنخواہ تو اس کو دیتا ہے تو تو کیا چاہتا ہے کہ یہ میرا وفادار ہو، یہ میرا وفادار رہ کر کام کرے. تو یہ چاہتا ہے. اللہ تیری منہ مانگی تجھے زندگی میں تجھے نعمتیں دے رہا ہے تو تجھے بھی تو اللہ کا وفادار رہنا چاہیے، نافرمان بننا چاہیے. مال اور پیسے کے نشے میں آدمی مدہوش ہو کر زندگی گزارے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ میری اولاد کا حال کیا ہے، میری گھر کی عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں. میں انہیں اپنے ساتھ گھومنے پھرنے لے جا رہا ہوں. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے مسلمان خواتین سے اپنے گھر میں پڑی رہو، رکی رہو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو. وقرن فی بیوتکن، نبی کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے آپ تم اپنے گھر میں رہو. اور ضرورت کے لیے باہر نکلنے کا وقت آئے تو ضرورت کے لیے جب باہر نکلو تو زیب و زینت کے نقشے اور ٹیپ ٹاپ کی زندگی بنا کر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان سے پہلے جو جہالت کی زندگی میں بناؤ سنگار کر کے تم باہر نکلا کرتی تھی اور مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، ایسے مت جاؤ. اللہ نے مسلمان خواتین کو گھر میں رہ کے کیا کرنا وہ بتا دیا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھو مسجد میں، گھر میں رہ کر نمازیں پڑھو. 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہے. گھر میں رہو، نمازیں پڑھو. اور اللہ نے جو مال دیا ہے نا وہ مال فضول خرچی میں بناؤ سنگار میں ختم نہ کرو. اللہ کے نام پر اللہ کی مرضی کے مطابق اس مال کو خرچ کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گھر میں.
اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ، اپنی اولاد کو سنت کے رنگ میں رنگو، اپنے دودھ پیتے بچوں کو سنت کے رنگ میں رنگو، انہیں کپڑے پہناؤ سنت والے کپڑے، انہیں کھلاؤ پلاؤ سنت کے مطابق، انہیں اللہ کے نبی کی سنت سکھاؤ۔ اللہ کی اطاعت کرو، شادیوں میں خدا کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے ابھی طوفان کے نشے میں اپنی شادیوں میں نبی کے خلاف، نبی کی دشمنی کوئی طریقوں پر شادیاں کر رہا ہے، خدا ڈھیل تو دے رہا ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ ہماری جوابداری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں نبی کے طریقے خلاف کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ جیسے تو مالدار ہے اور مالدار ہونے کی حالت کیا میرے گھر میں چور رہا ہے اور اس کی تمام تدبیر کیا کرتا ہے، ایسے تیرے گھر میں نبی کی سنت کے خلاف کے طریقے نہ آئیں، یہ بھی تیرے ذمہ ہے۔ کوئی بھی ہو، پھر مالدار ہو یا کوئی بھی ہو، غریب ہو، چاہے میرے دوستوں پڑھا لکھا ہو، گھر میں عورتوں کے کام ہیں۔ یہ گھروں میں میرے تعلیم جو کہی جا رہی ہے، یہ یوں رسمی طور پر تعلیم کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو بہت اہتمام کے ساتھ لے کر بیٹھ کر اور اللہ کے سامنے دعا مانگ کر کہ اللہ ہمارے اولادوں کو بھی، ہمارے گھروں والوں کو بھی تو صحابہ کے مردوں اور عورتوں کی طرح ان کی زندگی بنا دے۔ ہاں، گھروں کی تعلیم میرے دوستو، جو جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہم نیت کر کے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ نیت کر کے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے کلام کا نور میرے اور میرے گھر کے میرے بال بچوں کے دلوں میں اتر جائے اور ان کی زندگیوں میں نبی والی زندگی آئے، نبی والا رہن سہن آئے، معاشرہ آئے۔ آپ اپنے گھروں میں اور ہم اپنے گھروں میں سوچے تو صحیح کہ میرے بال بچوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں۔ میرے گھر میں تعلیم تو کر رہا ہوں، اس تعلیم کے نتیجے میں میرے بال بچوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں۔ ہمارے میاں جی معراج تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، سمجھ میں آئی؟ کہا گے کہ نہ، ابھی تو تجھے تیرے ذہن میں آئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی۔ سمجھ میں آئی وہ کب کہا جائے گا کہ جو حدیث تو نے سنی ہے اس پر عمل کرے تو سمجھ میں آئی۔ حضرت معاذ کی صحبت یافتہ لوگوں میں سے تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ سمجھ میں آنے کا مطلب وہ حدیث جو تو نے سنی تیری عمل میں آئی تو سمجھ میں آئی ہے، اور اگر عمل میں نہیں آئی تو سننے میں آئی، سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم صحابہ کے واقعات پڑھ کے گھروں میں سنانے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے بال بچوں کے جذبات کیا ہی بنے کہ بیوی نے کبھی کہا میرے پاس یہ بہت کپڑے ہیں، کیا کام آئیں گے، اپنے محلے کے پیچھے بہت سے غریب ہیں ان کے پاس پہنچانا چاہیے، تو سمجھو کہ جذبہ بن رہا ہے اندر، تعلیم کا اثر آ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں ہم کتنا کھائیں گے، یہ 15 قسم کے کھانے کیوں بنائیں گے؟ ہم اپنے کھانوں کو سادہ بنائیں گے اور غریبوں کے گھروں میں پہنچائیں گے، تو سمجھو کہ اب میرے گھر کی عورتوں کا جذبہ صحیح بن رہا ہے، تعلیم کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے۔ گھروں میں ایک ایک 3 4 جوڑی کیوں چپل ہے؟ یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ کس بنیاد پر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں سے
اسراف اور حضور خرچی کی زندگیاں ختم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سادگی والی زندگیاں ہم کام کرنے والوں کے اندر پہری آنی چاہیے. دعوت کی محنت کی ذمہ داری لے کر چلنے والے اور میرے دوستوں اللہ کی راہ میں نکل کر قربانی دینے والے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، سادگی آئے. مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو، مال غریبوں پہ خرچ ہو رہا ہو، دین کے تقاضے دور دور کے پورے ہو رہے ہوں، تو سمجھو کہ ابھی ہماری زندگی صحیح رخ پر آ رہی ہے. اور اگر شیطان یہ سمجھا رہا ہے اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے میں کیا حرج ہے، تو یہ شیطان کا چکر ہے. اللہ نے دیا ہے تو فضول خرچی کرنے نہیں دیا. بغیر ضرورت کے خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی سے بھی آگے ہے. یہ تبذیر ہے، یہ تبذیر. چاہے حلال جگہ خرچ کر رہا ہے لیکن بغیر ضرورت کے خرچ کر رہا ہے تو یہ تو تبذیر ہے. اور اگر اللہ کا دیا مال حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے یہ تو طرف ہے، اس سے آگے کا گناہ ہے. تو ہم کام کرنے والے جو جمع ہوئے وہ اس بات کو سوچیں ہماری زندگی کا رخ کیا ہو رہا ہے. ہمارا رخ، اس محنت کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا رخ جیسے صحابہ کا رخ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، ہماری زندگی کا رخ وہ ہو جائے. ہماری سوچ وہ ہو جائے جو ان کی سوچ تھی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو. ہمارا درد وہ ہو جائے جو ان کا درد تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف جانے کے بعد جب امت میں بگاڑ آیا تو ابوبکر صدیق بے چین ہو گئے اور اس بے چینی کی حالت میں کہہ رہے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے دین میں نقصان ہے. مسلمان کی زندگی دین سے ہٹ رہی ہو اور مسلمان دین سے نکل رہا ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں مسلمان خدا کا فریضہ چھوڑ رہا ہو. اللہ کی نماز فریضہ، ایمان کے بعد جو سب سے بڑا اللہ کا حکم و نماز ہے. ہمارے محلوں میں میرے دوستو مسلمان نماز چھوڑ رہا ہو، ہمارے خاندانوں میں جوان بچے نماز چھوڑ رہے ہوں، فجر کی نماز میں گھر میں پڑے سو رہے ہوں، اور ہمیں ذرا بھی دل میں پریشانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو. کیا ہے یہ؟ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہو اور ہم نیچے بھی. مسلمان ایک دوسرے کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہو، ہمارے دلوں میں بگاڑ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس محنت کا مقصد تو ہی میرے دوستوں کلمے والی زندگی آنی چاہیے. کلمے والی صفات تقوی، توکل، طہارت، ہمدردی، ایثار اور ہمدردی کے جذبے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اور حوصلہ، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے پرورش کرنا، اپنے بچے اور بچوں کو اللہ کے دین کے لیے پرورش کرنا. پرورش کرنے کے معنی یہ ہے ان بچوں کی تربیت میں یوں اپنی تمام طاقت و قوت کو خرچ کرنا. ہماری بچیاں کسی کے گھر میں نکاح کے بعد جائے تو وہ بچی دین کا درد و فکر لے کر جا رہی ہو اور اس گھر کی زندگی ان گھر والوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. ہمارا بچہ اس کی زندگی میں دین اور دین کا فکر اتنا آ رہا ہو کہ وہ جب نکاح کرے گا اور کسی کے بچے اس کے گھر میں آئے تو اس کا فکر یہ ہو کہ میری بیوی اور میں اللہ کے دین کے محنت کرنے والے کیسے بنے. یہ ہے بچوں کی تربیت گھر میں ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. سوسائٹی نہیں ہے خراب، ہم خراب ہیں. محلے میں بے دوستو
پاخانے اور میدوں سے سب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم اپنے بچوں میں بیٹا سنبھل کے چلنا، اسے خراب سمجھتے ہم، تو وہاں سے سنبھل کے چلنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تمام بگاڑ میں دوستو محلے میں خدا کی نافرمانی کا بگاڑ ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو وہ ایمانی قوت، وہ ایمانی طاقت و فکر مل جائے کہ جو باہر کے ماحول کو سمجھنے لگے کہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے دوستو جیسے ہم اپنی فکر کر رہے ہیں، ہماری اولاد کی فکر ہمیں کرنی ہوگی۔ اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے، بچپنے سے اس بچے کے دل کان کے راستے سے اللہ اور آخرت، اللہ کی بڑائی اور عظمت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت اس کے دل میں اترے بچپنے سے۔ جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ اس کے کان میں اذان کہو، ایک کان میں اقامت کہو، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں آئے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں آئے، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں اترے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین دل میں اترے، نماز پر کامیابی اور خدا کے حکم کے پورا کرنے میں کامیابی کا یقین اس کے دل میں اترے۔ صرف اذان دے کے کافی نہیں، اذان دلوا کے یہ بتایا کہ اب یہ تمہارے گھر میں اس کے کان میں سوائے توحید، اللہ کی بڑی عظمت کی اور کوئی بات اس کے کان میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حاصل اختیار کرنے میں کامیابی یہی اس کے کان میں جانا چاہیے۔ گھروں میں یہ تذکرے زندہ ہونے چاہیے۔ ہمارے حضرت اقبال فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں میں بچو، نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے۔ کرنے کے کام گھروں میں نہیں ہو رہے تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے گھروں میں۔ یہ کرنے کے کام ہیں گھروں میں، نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کے تذکرے کرنا، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے قربانی کے حوصلے جذبے بنانا، یہ ہے میرے تو کام گھر میں کرنے کے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے گھروں میں سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری بیوی اگر سنت کے خلاف لباس پہنتی ہے تو ہم اس کو سمجھائیں گے تیرے سنت کے خلاف زندگی گزارنے کا اثر میرے بچوں پہ پڑے گا، کل کو یہ بچہ یہی مانگے گی تو سنت کے مطابق زندگی گزار، تو سادگی والی زندگی گزار۔ ٹھیک ہے اللہ نے بہت دیا ہمیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ بھی تو کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ سے اللہ کو دعا کر کے جنت سے لباس اترواتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ کی بیٹی کس حال میں زندگی گزار رہی ہے؟ آپ نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ عائشہ جب تک تیرے کپڑوں میں پیوند نہ لگ جائے اس کو پرانا مت سمجھ۔ یہ چیز میں دوستوں زندگی میں لانے کے لیے ہے، باتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، یہ ہمارے قرآنوں کا جوڑ جو ہے، اس قرآنوں کے جوڑ میں اس بات کے تذکرے ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی زندگی کو اس رخ پر لاتے ہوئے امت میں اس کو زندہ کرنا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دنیا کی قوموں کے پاس دعوت لے کے گئے تو انہوں نے دنیا کی قوموں کو ایک ہی بات کی، لمبی جو تقریر نہیں کی انہوں نے، ایک ہی بات کہی ہے، کونوا مثلنا، ہمیں دیکھو جیسے ہماری زندگی ہے تم بھی ہمارے جیسے بن جاؤ، ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، زندگی اور معاشرت کے اعتبار سے۔
دین کی محنت کرنے کی ہے دوستوں ہمارے جیسے بن جاؤ. تو یہ جتنی میرے دوستوں علاقوں میں پرانے ساتھی ہمارے ہیں جن کو اللہ نے سابقیت کی توفیق دی ہے، پہلے دین کی محنت میں لگے ہیں اور میرے دوست کو قربانی دے رہے ہیں، یہ اپنے سامنے یہ رکھے ہم ایسے بنے اور سب کو ایسا بنائیں. ہماری زندگی میں ساتھ کیا ہوا ہے، ہماری زندگی میں نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، ہاں فرائض کا اہتمام اور نوافل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے سانچے میں ہم زندگی دھاریں. ہماری سوچ دین کا سوچ ہو، آخرت کا. ہم اپنی زندگی کو صحابہ کے سانچے میں ڈالنا شروع کریں. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین، ہمارے حضرت فرماتے تھے صحابہ کا وقت 3 جگہ لگتا تھا. حلال کمائی میں، کسی پر بوجھ نہیں بنے، وہ حلال کماتے تھے. اپنے بچوں کی خیر خبر رکھنا، ان کی خرچوں کا خرچہ دینا، حلال کمائی میں. دوسرا، اپنے بیوی بچوں کی ایمانی اور دینی تربیت کے لیے گھر میں. اور تیسرا، باقی وقت مسجد میں، مسجد کے تقاضوں میں. بازاروں میں نہیں بیٹھتے تھے وہ. یہ 3 جگہ ہمارا وقت لگنا چاہیے. چاہے ہم جمع پہ تو ہم مسجد میں ہی ہوتے ہیں، لیکن گھر میں رہ کر ہمارا وقت جو باقی ہے وہ مسجد کے تقاضوں پہ لگنا چاہیے. مسجد کے تقاضوں میں گشت بھی ہے، مسجد کے تقاضوں میں تعلیم ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے. مسجد کے تقاضوں میں اللہ کے دین کو سیکھنا بھی ہے، قرآن کو سیکھنا بھی ہے. مسجد کے تقاضوں میں مسجد میں آنے والوں کی خدمت بھی ہے، سب ہے. مسجد میں یہ بھی تقاضے ہیں، محلے میں کوئی بیمارت اس کی عادت کے لیے جانا، کوئی پریشان حالت اس کی تعزیت کے لیے جانا، یہ سب مسجد کے کام ہیں. ہمارا فارغ وقت مسجد میں لگنا چاہیے. 2.5 گھنٹے نہیں، 8 گھنٹے نہیں. ہر آدمی کی رات کو اپنے محسن جو جتنا ہم میں طاقت ہے، ہماری استطاعت کے اعتبار سے ہمیں اپنا وقت لگانا چاہیے. اور ہر آدمی جانتا، وہ اس کا اللہ جانتے ہیں اس کے پاس کتنا وقت ہے. اسے اللہ کے دین کے تقاضوں میں لگانا ہے. کوئی لگائے نہ لگائے، مجھے لگانا ہے. مجھے مسجد میں جانا ہے، مسجد جا کے بیٹھ جاؤں. اکیلا ہوں اللہ کی یاد کروں گا، تسبیح پڑھوں گا، دعا مانگوں اللہ سے، روؤں گا اللہ کے سامنے. امت کے حالات، میرے محلے میں جو حالات، اس کو یاد کر کے کہ اللہ میرے محلے میں تو یہی حالات ہیں، امت ان حالات سے گزر رہی ہے، اللہ تو رحم فرما دے. یہ کب تک تیری نافرمانیاں کریں گے؟ اللہ سے آؤزاری کرے. ایک آدمی 2 آدمی آ گئے، ملاقات میں نکلنے کی تک بنے کہ بھائی اپنے کیا تقاضا ہے، کیا کرنا. کوئی بیچارہ آیا ہے جس کو نماز یاد نہیں ہے، اس کو لے کے بیٹھ جاؤ، سکھاؤ. کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کا علاج کرو. ہمارا تو ہر کام مسجد سے ہوتا ہے، اور ہم تو مسجد والے ہیں، ہم بازار والے نہیں ہیں. ہم تو مسجد والے ہیں، مسجد سے ہم بازار جاتے تھے اپنے دنیا کے کاموں کے لیے. کام نمٹ گئے پھر آ گئے مسجد میں. جتنا فساد اس مسلمان کی زندگی میں آ رہا ہے، وہ میرے دوستوں فارغ وقت کو مسجد کو چھوڑ کر بازاروں میں اور میرے دوست آپس کی مجلسوں ٹھیوں میں بیٹھنے کی بنیاد پر برائیاں آ رہی ہیں. حضرت عائشہ فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، اگر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کی محنت میں آ جائے تو پھر یہ جتنی جھگڑے، لڑائیاں، جتنا فساد مسلمان کی زندگی میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. گھروں میں جھگڑے آ رہے ہیں بازاروں سے. بازار کی میٹنگ مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف بیان، میرے دوستوں یہ آپ غیبت اور ایک دوسرے کے خلاف میرے دوست تبصرے جو ہوتے ہیں نا، اس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے آتے ہیں گھروں میں، لڑائیاں. تبلیغ کی محنت کا تو مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صحابہ کے طریقے پر آئے ہیں. ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہے کہ ہمیں زندگی کا کیا نظم بنانا چاہیے. ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، صحیح محنت پر آنا ہے.
اور साहबा की तरतीब पर आना है। कमाइयां छोड़ना नहीं, मलंग नहीं बनना हमें। हम तो मलंग बन गए हैं दुनिया के, हम दुनिया के मलंग बने हुए हैं। हाँ, ये मेरे दोस्त, ये छोड़कर हमें सहाबा की तरतीब को घरों में लाना है, अपनी जिंदगियों में लाना है, और एक एक फर्द उम्मत को उस तरतीब पर लाने की मेहनत करनी है। सबसे पहले जो लोग जिनको अल्लाह ने अपने दीन की मेहनत के लिए खुदा ने कबूल किया, मुंतखब फरमाया और लगाया, सबसे पहले ये जिस अमल को जिंदा करेंगे उम्मत में वो अमल जिंदा हो जाएगा। इसलिए हमारी मस्जिद और जमात ये तय करे कि अब फारिग वक्त मस्जिद में जाना है। हमारे मोहल्लों में ये निजाम बन जाए कि फारिग वक्त मस्जिद के अमाल में लगने हैं, हमारे भी, हमारे हर मुसलमान भाई के। हम लगाएंगे, उनको दावत देंगे, उनको लाएंगे। मकामी मेहनत में सब है, सिर्फ 1.5-2 घंटे मुलाकात करके काफी नहीं है। अपने आप को सहाबा की तरतीब पर लाने की कोशिश कि मेरा फारिग वक्त गफलत में नहीं गुजरेगा, मेरा फारिग वक्त गफलत की जगहों पर नहीं गुजरेगा। हाँ, गफलत की जगह जिंदगी गुजर जाए, चाहे आदमी कुछ भी कहे, लेकिन उसका असर उस पर आएगा और वो चीज लेके घर जाएगा। सहाबा की धरती पर आना, हज़रत फरमाते थे सहाबा अपनी दुनिया के, अपने घरों की जिम्मेदारियां पूरा करने के साथ साथ, सहाबा ने 10 साल मदनी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने इनसे 150 सफर करवाए हैं, और उसका हिसाब किया जाए तो सालाना 4 महीने अल्लाह के दीन के तकाज़ों पर नकल व हरकत में सहाबा के गुजरते थे। हमारे गुजरने चाहिए। हम काम करने वालों की तरतीब इस पर आनी चाहिए कि हम अब साहबा के तरह हज़रत फरमाते थे आखिरी जिंदगी में कि अब तो ये चाहता है कि इन काम करने वालों से कहें अब सालाना 4 महीने की तरतीब पर आओ। अगर हम इस तरतीब पर आते हैं तो नए नए साथियों को 3 दिन की जमात में लेकर, ये पुराने साथी जिनको अल्लाह ने माशाअल्लाह साबकी की चीज दी है और जो माशाअल्लाह काम को समझे हुए हैं, जब ये अपने साथ नए विषयों को लेकर निकलेंगे, इनकी तरबियत होगी और काम की शक्लें आगे बढ़ेंगी। कैफा मतलब 3 दिन की जमात निकालना नहीं है, अपने मोहल्ले में जो मुसलमान रहते हैं उन एक एक को अल्लाह की राह में निकालने की फिक्र, और मोहल्ले में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे भाई हैं जिनकी जिंदगी का असर मोहल्ले के मुसलमानों पे पड़ रहा है, ये अगर अल्लाह की राह में निकलेंगे, इनकी जिंदगियां सही रुख पर आ जाएंगी तो मोहल्ले का माहौल बदल जाएगा। अपने मोहल्ले में उन जवानों को देखो जो जवान आजकल की फैशन के दीदादा होकर हमारे मोहल्ले में वो चीजें ला रहे हैं। ऐसे जवानों पर मेहनत का मैदान बनाओ, हदफ बनाओ, इन्हें तैयार करो, 3 दिन अपने साथ लेके चलो और वहां जाकर इन पर मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि ये सही जिंदगी को ले ले, और अल्लाह से रोकर बनवाओ कि अल्लाह ये लोग हैं, ये हमारे मोहल्ले में गफलत की जिंदगी के आने का जरिया है, इन्हें तो अपनी जिंदगी अपनी पसंदीदा जिंदगी दे दे, इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें नबी वाली मेहनत के लिए कबूल फरमा दे। हाँ, 4 महीने हमारे सालाना तक बहुत बना है, ये हमारा काम है, ये हमारी आखिरत का मेरे दोस्त, हमारा मेरे दोस्त जखीरा है। आखिरत पे जो काम आने वाली चीज तो ये है, ये दुनिया तो यहीं छूट जाएगी। दुनिया कितनी कमा कर ये अपना मेरे दोस्त बैंक में जमा कर ले, मौत का एक झटका है चला जाएगा यहां से, इसके काम दुनिया नहीं आने वाली है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, क्या क्या प्लान बनाया हुआ था और मौत का एक झटका आया, सब धरे के धरे रह गए। काम यही आने वाली चीज है।
اپنے آپ کو میرے دوستو دنیا کی فکروں سے ہٹا کر دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو مشغول کرنے کی خود فکر کریں ہمیں دوسرے کیا کہنے آئے ہیں؟ مجھے مرنا ہے اور میری موت کے بعد جو کام آنے والا تو یہی ہے، میں اس میں اپنے آپ کو لگاؤں، دین کے تقاضوں میں آگے بڑھیں، صحابہ کی ترتیب کو اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں لانے کی ہم فکر کریں، اللہ سے دین کا درد اور غم مانگیں۔ یہ میں دوستو اصل تو یہ چیز زندگی میں آنے، ہماری سوچ فکر صحابہ کی طرح اللہ کے دین کے لیے جانی ماری قربانی دینے کے حوصلے اور جذبے اور دین دنیا میں زندہ ہونے کی فکریں ہمیں بے چین کر دے۔ ہمارے محلے میں کوئی بھی نمازی نہ رہے، 100% نماز۔ ہاں، ہمارے بڑے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہا کرتے تھے، بھائی ہمیں تو یہ سناؤ کہ کون سی بستی ایسی ہے جس میں 100% مسلمان نمازی ہو گئے۔ ہم جب انڈیا میں میرے دوست مرکز میں ہمارا جو حاضری ہوتی تھی تو کارگزاری میں حضرت یہ کہتے تھے، بھائی یہ ٹھیک ہے سب سنانے بعد میں، مجھے تو یہ بتاؤ کون سی بستی میں 100% نماز زندہ ہو گئی۔ ایک فکر کی بات ہے، آج مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، کیا ہوگا جب مسجد سے اس کا تعلق نہیں ہے تو اس کے ایمان کی کیا حفاظت ہے، اس کے دین کی کیا حفاظت ہے، اس کے گھر میں دین آئے گا کیسے؟ جب ایک مسلمان کے گھر کا کنیکشن میں سے بجلی گھر سے ہے نہیں، اس کے گھر میں روشنی آئے گی کیسے؟ وہ تو اندھیرا رہے گا۔ ہدایت کا مرکز تو مسجد ہے، ہدایت کا مرکز مسجد ہے، اور میرے دوستو ہدایت والی زندگی آنے کا راستہ مسجد ہے۔ اب اس کے گھر کا تعلق اور کنیکشن مسجد سے ہی نہیں ہے، اس کے گھر کا تعلق مسجد سے ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، یہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو یہ تمام چیزیں لے کے گھر میں جائیں گے۔ حضرت یہی تو فرماتے رحمت اللہ نے، اگر میاں جیسے آج مسلمان بازار سے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، پھل لے کے جاتا ہے، کھانے کی چیزیں لے کے جاتا ہے۔ آج کا مسلمان صحابہ کی طرح مسجد سے جائے تو مسجد کے اعمال لے کے جائے۔ صحابہ یہ کرتے تھے، مسجد سے جاتے تو گھر میں جا کر مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے، جو بات احکام بتاتے وہی لے جا کے گھر جا کے گھر والوں کو کہتے۔ پردے کا حکم تو عشاء کے بعد صحابہ نے سنا ہے اللہ کے نبی سے، اور سن کر گھر گئے تو گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو سونے سے پہلے بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو صبح کی نماز میں جب مسلمان عورتیں مسجد نبی نماز پڑھنے گئی تو میرے دوست اپنا چادر اوڑھ کر لپٹ کر کے گئی ہے۔ تو ہماری تعلیم گھروں کی یہ ہے، گھروں کی تعلیم کہ مسجد میں جو تقاضے آئے، جو باتیں آئے، جو دین کی فکروں کی باتیں ہم سوچیں، نبی کی زندگی کے جو اعمال ہم سوچیں اور سنیں، وہ گھر لے کر جائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ حضور کی زندگی تو یہ حال تھا، امہات المومنین کی زندگی یہ تھی، اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا۔ یہ زندگی ملانے کے لیے، اور دیکھو یقین تو تبھی بنے گا جب آدمی دین کے تقاضے پر کسی حال کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو چلائے گا۔ ٹھیک ہے ترتیبیں دے کر نکلے اور بات ہے، باقی یقین کے بننے کا تو معاملہ یہ ہے، اور یقین تبھی بنے گا کہ جب آدمی اپنے وقت پر کسی حال میں نکل جائے۔ حضرت معائشہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، میں تو یہ چاہتا ہوں ہر جماعت پر
دین کا کام کرنے والا اپنی نکلنے کی ترتیب قمری ترتیب پر بنا ہے. قمری ترتیب پر بنانے کے معنی کیا ہیں کہ چاند کا نظام جو ہے اس میں تو ہر سال 11 دن کا یہ ہوتا ہے. تو کبھی چلہ لگانے کا موقع عین سیزن میں آئے گا, کبھی چلہ لگانے کا موقع بارش میں آئے گا, کبھی چلہ لگانے کا موقع گرمی میں آئے گا, کبھی چلہ موقع لگانے کا سردی میں آئے گا. ہر موسم میں اور ہر حال میں اس کا نکلنے کا جب تقاضا آئے گا اور نکلے گا تو اس حال کا تاثر دل سے نکلے گا. آج بہت سے لوگ گرمی اور سردی کے بیچ میں نکلتے ہیں تاکہ موسم برابر ہے. بہت سے لوگ ایسے علاقوں میں جانے کو سوچتے ہیں جہاں زیادہ مجاہدہ نہ ہو, گرمی نہ ہو. کہ نہیں, ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے پر وہ یقین اندر بنے گا, ایمان بنے گا, آخرت کا یقین آئے گا اور دنیا کی آنے والی تکلیف کو جھیلنے کا مزاج بنے گا دین کے خاطر. این سیزن میں جاؤ گے تو یقین بنے گا, ورنہ صرف اس سیزن کہ دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے, دکان بند کرنی پڑے گی. تو اب تک تو اللہ پر نظر آئی نہیں ہے. اللہ کا یقین کیسے آئے گا؟ سردی میں جاؤ گے تو اب اللہ کے اب میرے دوست آئے گا, وہ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ گرمی بہت ہے, گرمی ہو تو اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ موسم کو ٹھنڈا کر دے. وہ ٹھنڈا کر دے گا. پنکھے لاؤ والا کیا مطلب؟ حاجی صاحب کا وہ مسئلہ تو یہ الگ تھا, وہ یہ تمام چیزوں کے بیچ چکر میں پڑنے کے کہیں نہیں ہوتے, وہ ہمارا تو مسئلہ ہے. حضرت صحابہ اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے ان کے اندر ایک بات آ گئی تھی. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں مجھے تو وہ رات بہت پسند ہے, اللہ کے راستے کی کالی کالی رات جس میں بارش ہو رہی ہو اور میرے پاس بارش سے بچنے کا کوئی چیز نہ ہو. ہاں, اور یہ کالی اور سخت ٹھنڈی ہو, ایسی وہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے اس رات سے جس رات میں میری یعنی حسین خوبصورت عورت سے میرا نکاح ہوا ہو اور میں اس کے ساتھ رات گزاروں. اس سے یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے راستے کی کالی رات جس میں سخت ٹھنڈی ہو, بارش ہو رہی ہو اور بچاؤ کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہ ہو, وہ تکلیفوں والی رات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اور میرے دوستوں قربانی دیتے دیتے اللہ کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے. اللہ کے راستے میں نکلنا, اپنے گھروں کو اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر خدا کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے. یہ مطلوب ہے محبت, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے کی محنت کی محبت. یہ اللہ ہر مسلمان سے چاہتا ہے. تو یہ کام کرنے والا مجمع ہے. چار میں چلے کی ترتیب ٹھیک ہے, یہاں سے تو تمہیں یہ مایا لے کے جانی ہے, اپنی زندگی کو صحابہ کے رخ طرز پر لانا ہے اور اپنی محنت کے رخ کو اس پر ڈالنا ہے. اب ہمارے گھروں پر ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کا نمونہ بنانا ہے اور ہماری اپنی زندگی کی ترتیب اس پر آنا ہے جیسے صحابہ کی ترتیب تھی. یا تو اپنے کاروبار حلال پاک روزی کمانا ہے, اپنے بال بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے گھر میں وقت دینا ہے اور باقی وقت مسجد کو دینا ہے. مسجد کے جو تقاضے اس کو پورے کرنے ہیں اور ایک ایک فرد امت کو نبی والی محنت پر لانا ہے. یہ دل اپنا ہدف بنے ہمارا اور ہماری دھن بنے. ہم جہاں بھی مسجد کے باہر کسی تقاضے پر جائیں اور کوئی بھی مسلمان مل رہا ہو, ہم اس کو سلام کریں, سلام کر کے اس کو مانوس کر کے اسے اللہ کے دین کی دعوت دیں. اسے اب ایک مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد تو سمجھائیں. ہم مسلمان, ہمارا کیا کام ہے؟ تم اپنے آپ کو تاجر کہتے ہو تو کیا کہتے؟ تجارت میرا کام ہے.
تو اپنے آپ کو کسان کہتے ہو تو کیا کرتا؟ میرا کام کھیتی کرنا ہے. تم اپنے آپ کو ملازم کہتے ہو کیا؟ میرا کام ملازمت ہے. تو میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، میرا کیا کام ہے؟ کہ میرا کام نبی والا کام ہے، نبی والی محنت و فکر میرا کام ہے. اسی کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی ہے. یہ فکر اور سوچ ہماری بدلے، اور ان ہمارے جوڑوں سے ہم اپنی زندگی کی سوچ اور فکر کو اور اپنی ترتیب کو، میرے دوستوں، صحابہ کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ کی زندگی جیسے تھی ایسے جذبے لے کر ہم لوٹے ہیں گھروں پہ. اور یہاں سے تقاضا ہے یہیں سے جائیں، یہیں سے نکلیں. ٹھیک ہے، تشکیل میں ہماری 1 جماعت 2 جماعت 4 جماعت 5 جماعت، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. میرا اور تمہارا کیا نظام ہے؟ ترقی تو وہی کرے گا جو یہاں جوڑ میں آیا ہے، اور جوڑ میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو سننے کے بعد یہیں سے طے کر کے جائے گا. نہیں میں یہیں سے 4 مہینے جا رہا ہوں، میں یہیں سے 7 مہینے جا رہا ہوں. تو جب ہم اس رخ پر آئیں گے تو یہی رخ امت میں آئے گا. ہمارے پیچھے چلنے والے اسی رخ پر چلیں گے کہ بھائی تقاضے پہ چلنا چاہیے. اور جب تقاضے پہ چلو گے تو اب اللہ پہ لے کے جائے گی. اب کوئی ترتیب تو دے کر آئے نہیں. اب یہاں سے جا رہے ہو، اب کوئی کیا کرو کہ اللہ اللہ ہے، اللہ 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 مدد کرے گا. اب اللہ کی اللہ زبان پر آئے گا، اللہ اللہ اللہ. ورنہ آدمی الحمدللہ گھر بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں، ابھی نگاہ تو اللہ پر تو ہے نہیں، وہی بچے پر ہے. گورنمنٹ ملازم جب بغیر تنخواہ کے جائے گا تو اللہ پر نگاہ آئے گی اس کی. بیوی کہے گے تنخواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کہ اللہ کرے گا. اب یہاں بھی اللہ بولے گئے، ورنہ اس کی نگاہ بھی تنخواہ پر، اس کی بیوی نگاہ بھی تنخواہ پر ہے کہ اللہ چولہا تو چلتا رہے گا، تنخواہ نہ کوئی حرج نہیں. ہمارے پرانے ساتھیوں کا ہمارے یہاں کہا کرتے تھے کہ گورنمنٹ ملازم بغیر تنخواہ کے جائے اللہ کے راہ میں. جب یہ بغیر تنخواہ کے جائے گا اب اس کی نگاہ اللہ پر آئے گی، اور اس کی بیوی کی نگاہ اللہ پر آئے گی. 4 مہینے کی تنخواہ کے بغیر 4 مہینے لگا کر آیا اور گھر کا چولہا برابر جلتا رہا، تو اس کی بیوی کا بول کیا ہوا بنے گا بتایا ہے؟ ہمارے میاں 4 مہینے جماعت میں جاتے ہیں، 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ 8 مہینے کی تنخواہ میں ہمارے 12 مہینے کا کام پورا کر دیتا ہے. بہت سے ہمارے ساتھی دکان بند کر کے جاتے ہیں، 3 دن دکان بند کر کے، چلا دکان بند کر کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برابر چلاتا ہے. وہ دکان بند ہونے سے روزی بند نہیں ہوتی، روزی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا تھا، اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے. تو ایمان و یقین کو بننے کے راستے یہ ہیں کہ تقاضوں پر آدمی قدم اٹھائے اور حالات کی پرواہ نہ کرے. اللہ پر تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی آئے گا، توکل بھی آئے گا، اللہ کا یقین بھی آئے گا، اور جتنی اس کی نگاہ اللہ پر ہوگی اتنی اللہ کی مدد دیکھے گا. حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسی گمان کرے گا، ایمان میں یقین کرے گا، میں ایسا ہی معاملہ کروں گا. یقین تو یوں بنتا ہے میرے بھائیوں، یقین کی بنانے کا راستہ یہ ہے جوڑ میں آئے یہیں سے چلنا. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، پہلے اتنا یہ نہیں ہوتا تھا. جوڑ میں اجتماع میں بلاتے تھے اور 3 دن کی اجتماع میں آئے ہیں، وہیں سے تشکیل ہوتی تھی اور وہیں سے جاتا تھا آدمی اور آدمی بن کر آتا تھا. اس یہ مجمع تو اس پر آیا اب کہ نہیں، دین کے تقاضے پر جانا چاہیے اور اللہ پر نگاہ رکھ کر قدم اٹھانا چاہیے ہمیں. اور ہم کتنا قدم اٹھائیں گے اتنا اور امت بھی یہ بات زندہ ہو جائے گی. اس امت کو تو اس حال پر لانا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کے وعدوں کا یقین اس کے دل میں اتنا آ جائے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہر حال میں قدم اٹھانا بن جائے.
یقین بنے گا، عمل آئے گا، عمل آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ یقین محکم، عمل پیام، عملی زندگی پابندی والی ہو۔ رات کو آپ نے سنا نا استقامت، آدمی استقامت کے ساتھ چلے، اللہ کے ہاں سے مطلوب استقامت کہ ہر کام کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر کرنا، کسی حال میں بھی کرنا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آدمی اور آگے بڑھے۔ آدمی یا تو آدمی آگے بڑھے گا، پیچھے ہٹے گا۔ ایک راستہ ہے اس کا۔ دنیا کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار میں ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، پیچھے کی نہیں سوچتا۔ آگے کی بڑھنے کی سوچتا ہے تو کم سے کم وہ تجارت اپنی جگہ پر تو رہتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی۔ اگر وہ پیچھے آگے بڑھنے کی فکر نہ کرے تو تجارت نیچے جائے گی۔ دین کی محنت، ایمان ایک حال پر رہتا نہیں ہے، یا تو وہ بڑھے گا یا نیچے آئے گا۔ اور اس کا تعلق دین کی محنت، ایمان کی محنت سے ہے۔ جتنی ایمان کی محنت قربانی کے ساتھ آدمی کرتا رہے گا، اتنا یقین بڑھتا رہے گا، اور جتنا یقین اس کا بڑھے گا اور مضبوط ہوگا، اتنا اس کی زندگی سنت پر آتی چلی جائے گی، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ مدد خدا سے قدم اٹھانے پر ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، گزارش بات کی ہے، یہ مجمع تو بہت بڑا خوش نصیب مجمع ہے۔ سعید لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی اپنی پد جگہوں کی دنیا کے چکروں سے نکال کر نبی والی محنت اور فکر کے لیے جمع کیا ہے۔ ہم نہیں آئے، وہ لایا ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف قدم اللہ اٹھانے کی توفیق دیتا تو اٹھتے ہیں۔ ہاں، قدم اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ توفیق دیتا اپنے بندوں کو۔ ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں نبی والی محنت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق دی ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری یہ کریں کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر آگے بڑھیں اور امت کو آگے بڑھانے کی فکر کریں، اور ہماری راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزاریں۔ دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک رات کی محنت نہیں ہے۔ دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک ہماری زندگی میں راتوں کا رونا اور راتوں کی محنت ہم زندہ نہ کریں، اور اپنے میرے پروگرام میں نہ لائیں۔ جیسے تمہارے میرے پروگرام میں دنیا کے کام ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہمارے پروگرام میں یہ ہو کہ ہمیں رات کو اٹھ کر خدا سے رونا مانگنا ہے، اس کے لیے تدبیر کرنا کہ بھائی رات کو دیر سے نہیں سونا ہے۔ دشمنوں نے اس مسلمان کو اللہ کے نبی کے نہج اور طریقوں سے ہٹانے کے لیے ایسی دنیا میں چالیں چلی ہیں کہ جن چالوں کے بعد آدھی دیر سے سوئے کر اٹھے گا کیسے، اس کی فجر جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر دنیا کی باتوں میں اور آپس کی دوستوں کی باتوں میں لگنا منع ہے۔ لا سمورت بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ کہانیاں اور آپس کے یارانہ مجلسیں قائم کرنا منع ہے۔ تو دشمن نے ہر گھر میں ایسے حالات لا کے رکھ دیے جس میں آدمی اپنی رات کو برباد کرتا ہے۔ آدمی نقصان نہیں سوچتا۔ اب کام پڑے فجر کی نماز جاتی ہے، دعوت کا کام کرنے والے کی فجر کی جماعت جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت کی محنت، اور میں تو دعوت کی محنت جس نے اپنے آپ اللہ نے صرف توفیق دی ہو، اس کی محنت تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں نماز کیسے ہو سکتی ہے فجر کی؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اپنے غصے سے کہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر کے ان لوگوں کے گھر جاؤں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ابھی بہت سے ہم اس لوگوں میں حالت میں 5 کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے فجر کی نماز تو گھر پڑھتا ہوں۔ فجر کی نماز ذرا جب اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں۔ ہمارے تو ایسا جب ہم ان سے کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہی ہے نا، اس وقت کے علاوہ پڑھو تو کیسے نماز تم کہتے پڑھتے ہو؟
بہت فکر کی بات ہے. اور اس وقت جو حالات میں چل رہی ہے اس کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جیسے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ان سب کو تم توبہ کراؤ، ان کو توبہ کراؤ کہ اللہ ہم نے تیرے نبی والی محنت کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دے. اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے وجہ ہم ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان کے جب اعمال بگڑتے ہیں آسمان سے حالات بگاڑے جاتے ہیں. اس لیے کہ بیمان اور غیر مسلم تو ان کا تو خود مشرک ہونا ہی بڑا گناہ ہے. باقی تو گناہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بڑی بڑی گٹر ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں کیا کرے گی اس میں. مسلمان کی زندگی کے ساتھ ہے. ہاں ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. کوئی نہیں مٹاتا، کوئی دین کو نہیں مٹا نہیں سکتا. یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو مٹا رہا ہے. ہمارا حال ایسا ہے تو کیسا باپ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. تو کیسا باپ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. ہم باغباں، ہمارے گھروں کے باغباں ہم ہیں. ہم اپنی رکھوالی کریں تو ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں غفلت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں گناہوں کی زندگیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہمارے جوان بچوں میں نبی کی سنتیں چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے فیشن کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بے پردگی کیسے آ سکتی ہے؟ تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. تو اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنے بچوں کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کی زندگی کی رکھوالی نہیں کرتا. اگر مالی ہو رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. حضور کے زمانے میں صحابہ اپنے گھروں کی رکھوالی کرتے تھے، اپنے بال بچوں میں ایمان اور دین اور آخرت کی فکر لانے کی فکر کرتے تھے. اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان دینے کے حوصلے پیدا کرنے کی فکر کرتے تھے. صحابہ کے زمانے میں 14 سال کا بچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے تیار ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کے نام پر ہماری جان چلی جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات بنتے تھے. گھروں کا ماحول یہ تھا. وہ یوں کرتا نا وہ یوں، سب چھوڑ، تو کیا کرتا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ دین کا حال کیوں ہوا یہ بتا. تیرے گھر میں بے دینی کیوں آئی یہ بتا. مسلمان اپنی دین کو چھوڑ کر دنیا غلط زندگی کے شکار کیوں ہوا یہ بتا. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں. رہزن تو رہزنی کریں گے، وہ تو کرنے ہی والے ہیں. مجھے ان سے کوئی گلا نہیں، دشمنوں کا مجھے کوئی گلا نہیں، ان کا تو کام ہی دشمنی ہے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو رہبر تھا، تو نے صحیح رہبری کیوں نہیں کی؟ تو نبی کا نمائندہ تھا اور تیرے ذمے نمائندگی کرنا تھا. تو نے نبی کی نمائندگی چھوڑ کر تو نے زندگی کی کیوں گزاری؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات. چلو آج کل مسلمان ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، یوں ہے یوں ہے، یہ یوں کرتے چھوڑ. تجھے کیا کرنا ہے وہ سوچ. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو نے قافلے کو ایسے راستے کیوں بتایا جہاں رہزن اسے لوٹ لیتے ہیں؟ تو رہزن تو لوٹ لیں گے. آدمی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتا ہے، ایجوکیشن دینے ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچے کی ایمانی زندگی، ایمان اور ایمانی زندگی کا فکر بھی تجھے کرنا چاہیے. اس کا جواب کیا ہے؟ گھروں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے اور اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا، خود کو بیٹھنا چاہیے. گھر والی پہ سونپنا نہیں ہے، اپنے کو لے کے بیٹھو
اور دیکھ بیٹھو اس دنیا اس بات کو لے کر کہ اللہ جیسے تیرے نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے بچوں کی تربیت ہوتی تھی اور یہ گھروں کے اعمال ہوتے تھے، اے اللہ میں کر رہا ہوں، تو ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت کر لے، میرے بچوں کی ایمان حفاظت کر لے۔ آدمی گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو دیکھتا بھی تو ہے کہ میرے بچے کی چال کیا ہو گئی، میری بچی کی چال کیسی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو پوچھے بھی تو صحیح کہ بیٹا ظہر کی نماز کا کیا حال ہوا تمہارا، اس کا دفتر بھی دیکھے نا، دفتر میں ہر قسم کی چوپڑیاں ہیں، کیا دفتر میں یہ اپنا مصلی بھی لے کے جاتا نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے؟ اپنے بچے کی دفتر دیکھو تو صحیح کہ بیٹا نماز کا کیا تمہارا معاملہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ ہے۔ ہاں نبی نے ایک بات صاف فرمائی ہے، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ ماں باپ کی جو سوچ، ماں باپ کی جو فکر، ماں باپ کا جو جذبہ، ماں باپ کی محدودیت، وہی بنے گا بچہ۔ گھر سے آدمی بنتا ہے، بچے کی سوسائٹی گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ دماغوں سے نکال دو، باہر کی سوسائٹی ایسی ہے، چھوڑ تو اس کو، تیرے گھر کی سوسائٹی کیا ہے، اپنے گھر کی سوسائٹی دیکھ، تیرے گھر میں نبی کی سنت والی زندگی ہے، تیرے گھر میں نبی والی زندگی ہے، کون سی ہے تو نے بنائی ہے؟ اس کے لیے محنت ہے، یہ ہم پہلے نکلے اور اتنا نکلے اور اتنی قربانی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا رخ صحیح کر دے، ہماری سوچ کو صحیح کر دے، ہمارا جذبہ ایمانی بنا دے، ہم اپنے نبی کے شہدائی بن کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو پھر ہمارے گھروں میں یہ چیز آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ آئے یہاں ہیں، یہاں سے میرے دوستوں جو باتیں ہمیں اپنے بڑے بتا رہے ہیں، روزانہ بیانات ہو رہے ہیں اور اسی لائن کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو لے کر خود پہلے اس پر کھڑے ہوں اور اپنے گھروں میں اس کو زندہ کریں اور اپنے محلوں میں زندہ کریں اور اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب کو خود کو لائیں اور سب کو لانے کی کوشش کریں اور دین کے تقاضوں پر دور و دراز کے سفر تقاضوں پر کریں۔ ترتیب ٹھیک ہے، نہ ہونے سے ہونا ٹھیک ہے، لیکن ترتیب تقاضے، اصل تقاضا ہے کہ دین کے تقاضے جو ہیں اس کے پر اپنے آپ کو لانا چاہیے اور جانی مالی قربانی دینی چاہیے، اور ہم اللہ کو جتنی قربانی دیں گے، حضرت فرماتے تھے دیری ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تو جو قربانی ہم سے چاہتا ہے اس قربانی کو ہم اللہ کو کی بارگاہ پیش کر دیں گے، اسی دن اللہ تعالیٰ اپنا نظام بدل کر دنیا میں ہدایت کی ہوا چلا دیں گے۔ ہمارے بچوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھر والوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم محنت اور قربانی اتنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کو جتنا اللہ کے لیے چھوڑو گے اور یہ اللہ کے لیے قربانی دیں گے اور اللہ کے لیے جھیلیں گے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام، اپنی روزانہ کی محنتوں کو محنتوں سے بڑھانا اور مسجد والے بن کر دوسروں کو مسجد والے بنانے کی فکر کرنا، اپنے 3 دن پہ اکتفا نہ کرو۔ اللہ توفیق دے میرے دوستوں، قربانی میں آگے بڑھو، 3 کو 6 سے بدلو، پھر 6 سے 9۔ میرے دوستوں آدمی جتنا اپنے آپ کو قربانی کے راہ میں بڑھائے گا، اتنا قربانی کے بقدر میرے دوستوں اللہ اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور جتنا اس میں ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی، اتنا زندگی کے رخ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے سب طے کرو کہ اب تقاضوں پر جانا ہے۔ تقاضوں پر جاؤ گے؟ ابھی انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے۔ انشاءاللہ کے معنی کرنے کا ہے، نہ کرنے کا نہیں۔ انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے؟ آدمی ایک دل کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہے۔ دل کا فیصلہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہے۔
اور انشاءاللہ کے ساتھ اپنا میرے دوست عملی قدم اٹھانا یہ اللہ کو بہت پسند میرے بھائیوں. تو یہ مجمع جو ہے اس میں سے کون ایسا ہے جو آیا تھا اجتماع میں جوڑ میں اور یہیں سے تقاضے پر اپنے آپ کو خدا کی راہ میں جانے کے لیے پیش کر رہا ہو؟ وہ ساتھی ذرا کھڑے ہوں کہ ہم آئے تھے جوڑ میں، یہیں سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے سال ہم یہیں سے تیار ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو تقاضے پر جائیں گے یہاں سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں. اور کھڑے ہو اپنے آپ کو تقاضوں کو ڈالو میرے بھائیو. بہت ضرورت ہے قربانی کی. جتنی قربانی ہم بڑھاتے جائیں گے خدا حالات کو بدلے گا اور اس امت کو خدا سنبھالا دے دے گا. اللہ اس امت کو سنبھالا دے دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا ایمان خطرے میں، اس کا دین خطرے میں. دنیا تو ٹھیک ہے محمد میرے دوستوں قدر کی مل رہی ہے، لیکن میرے دوستوں ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. اور مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے. قربانی کو بڑھاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کھڑا ہونے کے لیے جانے کا ہے کہ یوں کھڑا ہو رہے ہو؟ تو ابھی جا کر جہاں جہاں تشکیلی کمرے ہیں وہاں جا کر خود کی ترتیب بناؤ. تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ زندگی جو باقی ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگانا کھپانا ہے، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے مر جانا ہے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اب تو انشاءاللہ کام ہو گیا ہمارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بیٹھو بیٹھو. اللہ قبول فرمائے. اللہ مجھے بھی قبول فرمائے. میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا اللہ ہمیں قبول فرمائے. جو بھائی ملکوں کی جماعتیں بنا کے لے کے آئے اپنے مقام سے ادھر کا اظہار فرما دیں. ماشاء اللہ ملکوں کے لیے جو جماعتیں بنا کر اپنے مقام پہ جماعتیں بنا کے لے کے آئے، 2 جماعتیں 3 جماعتیں 4 جماعتیں، اس کا اظہار فرما دیں. اس کا اظہار فرما. ماشاء اللہ فرمائیے جی. ملکوں کے لیے کون کون جماعتیں لے کے آئے؟ مطلب کہاں سے جی؟ کتنی جماعتیں؟ ماشاء اللہ 7 مہینے کی جماعت. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. فرمائے جی. ماشاء اللہ فرمائے. راولپنڈی سے